میرے عزیزو یہ کتاب ہے المعجم الاوسط للطبرانی، بہت معروف مشہور ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی کی معجم اوسط، جس کے متعلق وہ کہتے تھے معجم اوسط میری روح ہے۔ یہ جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 132 میں طبرانی صاحب روایت کرتے ہیں 4089 میں، روایت کرتے ہیں عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے، قالت ما رأیت، عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ما رأیت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی شخص کو پورے خلائق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے رشتہ دار تھے، عائشہ ان کو جانتی تھی، اور بھی لوگ تھے، میں نے خلق اللہ میں، پورے خلق اللہ میں جتنا شبیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دین میں، تقوی میں، ایمان میں، عبادت میں سب سے زیادہ ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ حضرت صدیقہ طاہرہ بنت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا جلسة ولا مشیة، اور بیٹھنے میں اور اٹھنے میں، دین میں بھی، دیانت میں، عقائد میں، ایمان میں، عبادت میں، تہجد میں، تقوی الہی میں بھی، اور اسی طرح بیٹھنے کے انداز میں، اٹھنے کے انداز میں، من فاطمہ سلام اللہ علیہ، زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہیں تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اتباع کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو سب جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوگی، اتنا ہی انسان محبوب ہوگا رب کا، اور جتنا محبوب ہوگا رب کا اتنا ہی مقرب ہوگا رب کا، جتنا مقرب ہوگا رب سے اتنا ہی زیادہ فضیلت ہوگی خلائق پر، اور جتنا محبوب ہوگا رب کے نزدیک اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہوگا، اس کی عظیم مرتبہ ہوگا روز قیامت۔ تو سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جب دین میں اور بیٹھنے میں، اٹھنے میں، ہر انداز میں ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو وہ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ہوتے، اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلق نہ کیا ہوتا، تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کفو نہ ہوتا، آدم سے لے کر قیامت تک، کیونکہ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں ما سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحبت بِهِمْ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتی، وقامت من مجلسها، اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جاتی، وقبلت یدہ، والد گرامی کا دست مبارک، ہاتھ مبارک چومتی، واجلسته فی مجلسها، اور اپنے جہاں ان کے اپنی بیٹھنے کی جگہ ہوتی وہاں پر اپنے والد گرامی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بٹھاتی۔ وکانت، اب سن لو زہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ یہ امت نہیں جانتی، یہ کافر امت ہے، یہ ملعون امت ہے، یہ سامری اور سامری کے بچڑے کی عبادت کرنے والی امت ہے، یہ زہرا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا قدر کو کیا جانے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرا کی قدر جانتی ہیں۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحب بها، اور جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، زہرا سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید بولتے۔ اچھا، وقام الیہا، اور احترام میں کھڑے ہو جاتے، وقبل یدہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک زہرا کو پکڑتے ہیں، جھک جاتے اور چومتے۔ کون ہے یہ سردار انبیاء؟ جبرائیل سے ملاقات ہوتے، کبھی جبرائیل کے سامنے تواضع نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ عرش پہ گئے تھے، 1,24,000 انبیاء سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، جتنے انبیاء تھے سب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سے مصافحت و فرمایا ہے، کبھی ان کے سامنے سر خم نہیں کیا. ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ کا، وہ ایک عائشہ بھی کہہ رہے ایک دفعہ نہیں، یہ ہمیشہ ہوتا تھا، ایک دفعہ کی بات نہیں، ہمیشہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا کہ جب بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی سے ملنے آتے، خوش آمدید کہتے، سلام کہتے، کڑے ہو جاتے، پھر جھک کے ہاتھ زہرا سلام اللہ علیہا، دست مبارک زہرا سلام اللہ علیہا کو بوسہ دیتے، بوسہ دیتے. اب وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، قرب الہی کا یہ مرد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام فرماتے ہیں وہ حکمت کی بنا پر ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک عبادت ہے، اللہ کے نزدیک باعث قرب ہے. نبی اور بار بار بھی بجا لاتے ہیں، ایک دفعہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا اس میں جانتے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جتنی زیادہ توقیر کیا جائے، جتنی زیادہ ان کی تعظیم کیا جائے، جتنا زیادہ ان کا احترام کیا جائے، لساناً اور عملاً. اور لعنت ہو اس امت پر، لعنت ہو اس امت پر، اللہ لعنت کرے ان کو، انشاءاللہ سامری کے بچڑے کے ساتھ محشور کرے کہ ایسے صدیقہ طاہرہ جس کا ہاتھ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے خم ہو کے چومتے تھے، اور یہ حدیث صحیح ہے، میں صحت بھی ابھی دکھاؤں گا آپ کو، چومتے تھے، اسی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا ان لوگوں نے. اسی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے متعلق انہوں نے اپنے صحیح ترین کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ حکام وقت سے ناراض، ان سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اور ان کو جھوٹا سمجھ کر، غاصب فدق سمجھ کر ان سے کبھی آخر زندگی تک بات بھی نہیں کی. انہیں دفن کیا گیا ان کے شوہر نے. اچھا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے مجلس میں بٹھاتے تھے، اپنی بیٹھنے کی جگہ پر، اپنی جگہ خالی کر کے زہرا سلام اللہ علیہا کو وہاں پہ بٹھاتے. اس طرح کا کسی توقیر کبھی دیکھا ہے؟ توقیر بولتے ہیں تعظیم، احترام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے لیے ایسا احترام کیا ہو، کبھی نہیں آپ کو ملے گا اس طرح. عزیزو، یہ کتاب ہے المنیحہ بسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ التي خرجها فضیلۃ الشیخ المحدث ابو اسحاق الحوینی. یہ بھی ابو اسحاق الحوینی بھی زندہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں مصر میں. الناشر مکتبۃ ابن عباس المنصورہ، مصر میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائی یہاں پر اسی حدیث کو صفحہ نمبر 477 میں نقل کرتے ہیں الحوینی. وہی حدیث عائشہ کی، وقبلت یدہ، پھر وقبل یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست زہرا سلام اللہ علیہ چومتے تھے. پھر یہاں پر حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسناد ہو قوی، اس حدیث کے اسناد قوی ہے. یہ قوی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اسناد میں کوئی ضعف نہیں ہے، سب ثقات، سب بلند درجے کے محدثین ہیں. ملاحظہ فرمائی یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحاکم النیسابوری، متوفی سنہ 405، کتاب چھپی ہے مصر میں سنہ 1429 2008 میں، صفحہ نمبر 35 میں. حاکم فرماتے ہیں وقد صحت الروایہ، یہ حدیث صحیح ہے، ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. سسر بھی تھے نا، سسر بھی تھے. ان کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہتے تھے آ جاؤ، یہ سورہ حجرات ہے، اس کو پڑھو، نمازوں میں پڑھو، یہ عبادت ہے. سکھاتے تھے کہ کیسے ان کے کفر پہ، سسر کے کفر پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، صدیقہ طاہرہ سسر کی کبھی عزت کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ان کے کفر پہ تو صورتیں مسلمانوں کو سکھائیے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کان یقوم الیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ویستقبلھا، ان کا استقبال کرتے، ویقبل یدھا کلما دخلت علیہ، اور ہر دفعہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان کے نزدیک ان پہ داخل ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے. اچھا، پھر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں عائشہ بنت طلحہ سے. عائشہ بنت طلحہ
عائشہ سے جو میں نے آپ کی خدمت میں معجم اوسط سے دکھایا ہے، ما رأیت احدا کان اشبہ، یہ نقل کر حدیث نقل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس میں یہی ہے، بھلے معاف کیجیے گا، اس میں یہی ہے، اس میں یہی جملہ ہے، بھلے یہ وہی جملے جو آپ کو دکھایا ہے، هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط الشیخین صاحبی الصحیح فإن رواته كلهم ثقات. یہ کتاب ہے المصدق الصحیحین، حاکم نیشابوری کی، ٹھیک ہے، یہاں سے وہ حاکم سے شروع کرتے ہیں، کہاں سے؟ اوکے، نو وین یو شوڈ بک، تو وہ کتاب بہت سارے دکھائیں، کون کون سے، اور کون کون سے کتاب؟ اب بھائی کیا کیسے لوگ ہیں، لکھنا بھی نہیں آتا نا۔ اچھا کون سی کتاب بھائی یہ؟ اچھا یہ حدیث صحیح ہے عزیز، کہ مستدرک صحیحین کی کتاب، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہی حدیث آپ کو دکھا رہے تھے نا، 4791، ان عائشہ بنت ابی بکر قالت، عائشہ نے کہا، ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اتنا شبیہ ہو، کوئی شخص دوسرے شخص سے اتنا شبیہ ہو، ٹھیک ہے، من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شباہت تھی ان میں، ٹھیک ہے نا، اتنی شباہت تھی، آواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بیٹی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چلنا پھرنا، حیات، وقار، سکینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ہے شان صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ وَكَانَتْ اذا دخلت علیہ رحب بها، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوش آمدید کہتے ہیں، استقبال کرتے، وقام الیہا، اور کھڑے ہو جاتے، فاخذ بیدہا، اور ان کا ہاتھ پکڑتے، فقبلها واجلسها فی مجلس، ہاتھ پکڑ کر ہاتھ چومتے اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے، اپنی بیٹھنے کی جگہ میں بٹھاتے۔ هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم، 4791، 4791، قال الذهبی صحیح، ذہبی نے کہا کہ شرط شیخین میں نہیں ہے لیکن صحیح ہے، لیکن شرط شیخین میں اختلاف ہے نا، شرط شیخین کیا ہے، ذہبی کو اور حاکم کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ اچھا جب یہ سمجھ میں آیا عزیزو تو ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث میں نبی اتنی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی کہ احترام کرتے کہ ان کے ہاتھ چومتے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم، تحقیق الدکتور باسم فیصل احمد الجوابرہ، یہاں پر صفحہ نمبر 363 میں روایت نقل کرتے ہیں کہ 363 میں حدیث نمبر 2959 روایت کرتے ہیں، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سند مذکور ہے، سند کون سا ہے؟ جعفر ابن محمد، عن ابیہ، امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور وہ علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انہ قال لفاطمہ رضی اللہ عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا سے کہا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کی رضا سے رضا آ جاتا ہے۔ اچھا میرے عزیزوں، مزید آپ کو خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، المعجم الکبیر للطبرانی، سلیمان ابن احمد الطبرانی کی کتاب المعجم الکبیر، المجلد الاول، چاپ سنہ 2009، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو، حدیث نمبر 182،
روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے، آپ کا غضب باعث غضب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی رضا باعث رضا رب العالمین۔ 182 حدیث ہے نا، ملاحظہ فرمائیے اس کے ذیل میں کیا کہتا ہے، 182 فی ہامش الاصل، اس حدیث کے حاشیے میں خود مصنف نے لکھا تھا، مصنف کون؟ اتنا بڑا حافظ سلیمان ابن احمد الطبرانی، اس نے اس حدیث کے حاشیے میں لکھا تھا، هذا حدیث صحیح الاسناد وروی من طرق علی علیہ السلام، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور کئی طرق سے کہ اللہ رب العزت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ وهذا الحديث احسن شيء رأيته واصح اسناد قرأته۔ سلیمان ابن احمد طبرانی کہتے ہیں کہ اس حدیث جتنا صحیح حدیث میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، اس جتنا صحیح حدیث میں نے زندگی میں اتنی صحیح حدیث نہیں دیکھی، اور اس سے پیارا، اس سے حسین بولتے ہیں، احسن بولتے ہیں کس کو؟ سب سے خوبصورت، ان سے خوبصورت جملے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، معجم کبیر سلیمان ابن احمد الطبرانی، جلد نمبر 10، چاپدار احیاء التراث، سنہ 2009، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر، یہ حدیث نمبر 1003 صفحہ نمبر 282، روایت کرتے ہیں قال بلی اسی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کی رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا، اب میں آپ کو کچھ بخاری کے احادیث دکھاؤں۔ بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر عزیزو، یہ ہے صفحہ نمبر 60 یہ ہے باب مناقب قرابت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کے سیدہ، ان سب سے افضل کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ پھر روایت کیا ہے میرے عزیزو، یہاں پر حدیث نمبر 3714، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میری روح، میری جان، میرے وجود کا جزو، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میری روح ہے، میرے دل ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غصہ دلایا، غضب دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر بخاری نے روایت کی، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 767 میں، باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا۔ پھر روایت کرتے ہیں مسور ابن مخرمہ سے، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی سلام اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ ان کو غصہ دلانا، ان کو غضب میں لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اغضاب ہے، اور اسی طرح
ان کی اذیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے. صحیح مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری ملاحظہ فرمائیے چاپ ہے دارالفکر کی. یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 1218 میں باب فضائل فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت 6202 انما فاطمہ بضعۃ منی، بتحقیق کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور فقط فاطمہ سلام اللہ علیہ میری جگر کا حصہ ہے، میری روح ہے. یؤذینی ما آذاہا، جو چیز ان کو، جو شخص ان کو اذیت دے وہ میری اذیت کا سبب ہے. میرے عزیزو مزید آپ کو کچھ روایات دکھائیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے شان اقدس میں. کتاب سنن الترمذی، چاپ دارالفکر، بیروت لبنان، سنہ 2008 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 1096، حدیث نمبر 3898. روایت کرتے ہیں عائشہ سے، بنت ابی بکر، عائشہ کی ابو بکر کی بیٹی سے، ما رأیتو، میں نے کبھی نہیں دیکھا، احدن اشبہ سمتن و دلن و حدین، سمتن و دلن و حدین، بولتے ہیں سکینہ وقار، سکینہ وقار آرامش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب سکینہ، صاحب وقار ہیں، صاحب آرامش، صاحب اطمینان ہیں. عائشہ کہتی ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا احدن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمتن و دلن و حدین، جو آرامش میں، اطمینان میں، سکون میں، وقار میں، اپنی حیات میں، اپنے انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو. پچھلے صحیح حدیث میں آپ نے دیکھا کہ بولنے کا انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چلنے کا انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس حدیث میں آپ نے دیکھا سکینہ وقار میں، اطمینان میں، اپنے انداز میں کوئی کسی شخص کا اتنا شبیہ نہیں ہے جتنا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے شبیہ ہے. پھر عائشہ کہتی ہیں فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے بیٹھنے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے اٹھنے میں جتنے وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی نہیں. تو لعنت ہے اس امت پہ کہ نہیں ہے؟ اس امت پہ لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ناراض گئی ہیں اس دنیا سے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 5. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الخامس، چاپ دارالفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2009 میں.
صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 7878، عائشہ بنت طلحہ روایت کرتی ہیں عائشہ سے، ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في قيامها وقعودها. اپنے منظر میں، اپنے حیات میں، اپنے آرامش میں، اپنے سکینہ و وقار میں، اپنے انداز میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، پھر دوسری حدیث میں اپنی آواز میں، اپنے کلام کرنے میں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے شبیہ تر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیہ تر کوئی نہیں تھا. اچھا، اس حدیث کے بعد حاکم کہتے ہیں ولی ھذا صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. حدیث کیا نمبر ہے؟ 7878، 7878. وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم. ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم. ٹھیک ہے، بخاری کی ایک مزید حدیث آپ کو دکھائیں. کہتے ہیں ہمیں نبی سے پیار ہے. صحابہ کو نبی سے پیار نہیں تھا، دشمنی تھی. صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو ان کے وفات کے بعد جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے ان کا حق غصب نہ کرتے. وہ اس دنیا سے اس حالت میں وہ ناراض ہیں حکام وقت سے اور ان سے بات بھی نہیں کرتے اور ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں، غاصب فدق سمجھتی ہیں، غاصب فدق سمجھتی ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں. اس حالت میں دنیا سے نہ جاتے اور صحابہ ان کا ساتھ دیتے، ان کی حمایت کرتے. کتاب ہے بخاری عزیزوں، ملاحظہ فرمائیں، کتاب البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 643، صفحہ نمبر 643، حدیث نمبر 3622. یہ 3622. بلکہ 3623 عزیزو، 3623. ان عائشہ کہتی ہیں اقبلت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آئیں، تمشی کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، وہ آ رہی تھی اس انداز میں، کأن مشیتها، مشیہ بولتے ہیں چلنے کے مخصوص انداز کو. چلنا ایک تو ہوتا ہے مشیہ، چلنا، مشی چلنا، مشیہ چلنے کا مخصوص انداز. ہر شخص ایک خاص انداز میں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں. کانت مشیتها کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلنے کا انداز بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش آمدید میرے بیٹی. اور یہ حدیث کافی مشہور ہے، اہل بیت علیہ السلام سے جو منقول ہے یہ حدیث، اس میں کافی تفصیل ہے. ابو ذر نے روایت کی ہے، اس میں کافی تفصیل ہے یہی حدیث. عائشہ تو بہت کم روایت کرتی ہے، اس میں تفصیل سے روایت نہیں کی ہے. اچھا، یہ مسلم میں بھی ہے عزیزوں، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں. مسلم بہرحال یہ جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح کتاب ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت اپنی جگہ، خمسہ طیبہ علیہم الصلاۃ والسلام کی فضائل اپنی جگہ. جو میں نے فضائل نقل کی ہے نا،
سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور بقیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کو غضب دلائے، مجھے غضب دلایا ہے، جس نے جن بھلے اللہ ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور اللہ ان کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، یہ تو کسی بھی شخص کے شان میں ایسے فضائل نہیں آئے ہیں۔ کسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا ہاتھ چوما ہو، یہ تو کسی کے حق میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ سب سن کر عزیزوں میں آپ کی خدمت میں کچھ بس ایک روایت پیش کرتا ہوں، اور پھر بچڑا اور بچڑے کی اور اس کے سامری کا کفر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ فی الاحادیث والآثار، مصنف ہے ابن ابی شیبہ کی، جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر، سنہ 2008، دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے۔ یہ صفحہ ہے 572، حدیث نمبر 4۔ حدثنا محمد بن بشر، رجال بخاری مسلم میں سے، خود یہ جو رجل ہے ابن ابی شیبہ الکوفی رجال بخاری مسلم میں سے ہے، بلکہ بخاری مسلم کا استاد ہے۔ حدثنا عبید اللہ ابن عمر، رجال بخاری مسلم۔ حدثنا زید بن اسلم من رجال البخاری ومسلم عن ابیہ اسلم مولا عمر بن الخطاب، کالا تھا ایک حبشی، وہ عمر کا غلام تھا، اس نے روایت کی، یہ بھی رجال بخاری مسلم، حدیث بشرط البخاری و مسلم، متصل سند، کوئی اس میں اشکال نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں کوئی انقطاع ہے تو انقطاع دکھائے، کوئی کہتا ہے مرسل ہے ارسال دکھائے، حدیث متصل ہے۔ اور اسلم جو ہے ابو بکر سے اس نے روایت کی ہے، وہ ابو بکر کی خلافت میں تھا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دکھائیں گے کہ یہ اس کی احادیث ان لوگوں نے مرسلاً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا بخاری میں، اور اس کی تصحیح کیا۔ اور حدیث معنعن حجت ہوتا ہے باجماع محدثین، باجماع المحدثین، اگر اس میں کوئی مدلس نہ ہو، اور یہ مدلس نہیں ہے بالاجماع۔ اچھا، انہو حین بویع علی ابی بکر، جب ابو بکر کی بیعت کی گئی، بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کان علی وزبیر والزبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور زبیر ابن عوام یہ ملاقات کرتے تھے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کے گھر پر۔ فیشاورونہا، اور یہ ان سے مشورہ لیتے تھے، ویرتجعون فی امرہم، اور اپنے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے، کہ اب ابو بکر کے ساتھ خلافت بیعت کیا ہے لوگوں نے، تو ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، یہ خبر عمر کو پہنچا ہے، خبر عمر کو پہنچا، خرج حتی دخل علی فاطمہ سلام اللہ علیہ، عمر آ گیا، خرجہ وہ خارج ہو گیا، مسجد میں تھا، جہاں بھی تھا وہاں سے خارج ہو گیا کہ یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اجماع ہے، ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے، لعنت ہو ایسے اجماع پر، جس کا سب سے بڑا مخالف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، وہ مشورے سے بنا ہے، مشورہ یہی ہے، مشورہ یہی ہے کہ یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کیسے بغاوت کریں، تو تبھی تو عمر آگ لے کے آتا نا، نو بھائی کہتا ہے ابو بکر کی خلافت پہ اجماع، اجماع یہی ہے، اجماع یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو اور ان کے گھر کو آگ لگانے کی تم دھمکی دیتے ہو، یہ کون سے اجماع ہے؟ جو سب سے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سید نساء اہل الجنہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقلیتی بیٹی ہے، جس کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ لوگ تو ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تبھی تو عمر آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی تو عمر کو خبر پہنچائی، وہ جلدی سے پہنچ جاتا ہے دھمکی دینے کے لیے، تہدید کے لیے۔ خرج حتی دخل، وہ آ گیا، گھر میں داخل ہو گیا، فقال یا بنت رسول اللہ، کہا یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، واللہ ما من احد احب الینا من ابی، ہم آپ کے رسول سے بڑے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے والد گرامی سے بڑے پیار کرتے ہیں، بہت محبت ہے آپ کے والد سے، وما من احد احب الینا بعد ابیک منک،
اور آپ کے والد کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، سب سے زیادہ عزت آپ کی ہے۔ اچھا کیا عزت ہے؟ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَلِكَ بِمَانِعٍ، لیکن اللہ کی قسم یہ محبت جو ہے، یہ محبت کو یہ ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے، یہ محبت، یہ محبت ہمیں نہیں روکے گا اس بات سے، ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، کہ اگر یہ لوگ، یہ جماعت، یہ حدیث میں صرف زبیر اور سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے اسامی مبارکہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں صرف ان کا ذکر ہے، نام ان تسمیہ پہ ان پہ تصریح ہے، لیکن اور بھی لوگ تھے، ہؤلاء النفر، یہ لوگ، یہ جماعت، بہت سارے لوگ تھے، وہاں پہ آتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، کیا جب وہ بکر نے یہ کیا، اس نے عمر نے یہ کیا ہے، انہوں نے بیعت کی ہے، فلانے نے بیعت کی، ہم کیا کریں؟ اگر یہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو جائے، ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ آپ کے پاس جمع ہو جائے تو یہ میں کیا کروں گا؟ میں حکم دوں گا کہ لکڑ لے کے آئیں، آگ لے کے آئیں، اور آپ پر یہ گھر، آپ کا پورا گھرانہ ہم جلا دیں گے۔ بیت رسول ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جلا دیں گے اس کو، ہم اس کو آگ کے شعلے میں خاکستر بنا دیں گے، آپ ہیں اس میں، حسنین ہیں تو کوئی بات نہیں، سلام اللہ، یحرق علیہم، ہم جلا دیں گے اس گھر کو، اس بیت کو بیت والوں کے ساتھ جلا دیں گے۔ اچھا تو عزیزو، پہلی بات یہ ہے، مجھے بتاؤ، اگر کہ یہ ادعا کرتے ہیں کہ ابو بکر کے خلافت پہ اجماع ہے، ابو بکر کی خلافت سب کی رضا سے بنی، ابو بکر کی خلافت مشورے سے بنی ہے، ٹھیک ہے نا، مشورے سے بنی ہے یا آگ کے زور سے بنی ہے؟ اگر اس میں اجماع ہے، یہ لوگ جو جمع ہوتے تھے نا وہاں پہ، ویسے چائے پینے کے لیے تو جمع نہیں ہوتے تھے، تبھی ابو بکر اور عمر ان کو احساس ہے کہ یہاں پہ ہمارے اپوزیشن کا سینٹر ہے، یہاں پہ جو بھی اپوزیشن ہوگا اسی گھر سے ہوگا، مخالفت کا پرچم، مخالفت کا جھنڈا یہیں اسی گھر سے نکلے گا، تبھی تو انہوں نے کیا کیا، اس گھر کو اپنی مخالفت کا گڑھ سمجھا، مرکز سمجھا، اسی لیے تو حدیث منیع ابی بکر میں، حدیث ابو بکر کی تمنا جو ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی تصحیح کس نے کیا؟ ضیاء مقدسی نے اپنی احادیث مختارہ میں کیا، اور کئی لوگوں نے اس کتاب کو، حدیث کو بسند صحیح نقل کیا، وہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ اے کاش مرتے وقت، اے کاش، میری تمنا یہی ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، وَإِنْ أَغْلَقُوا عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ وہ اپنے گھر کو، دروازے کو میرے پر اس لیے بند کیا تھا کہ وہ حرب کی نیت سے، جنگ کی نیت سے، وَإِنْ أَغْلَقُوا عَلَيَّ الْحَرْبِ، میرے خلاف جنگ لڑنے کی نیت سے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا تھا، وہاں پہ جنگ کی تیاری کر لے رہے تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے گرچہ یہ کیا تھا، کاش میں اس گھر پہ حملہ نہ کرتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اسی کے مقدمات ہیں یہاں پر، کہ عمر پہلے آتا ہے، دھمکی دے دیتا ہے، تو وہاں پر دیکھیں عزیزو، اگر کوئی آپ کسی شخص نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، آپ سے راضی ہیں، وہ اپنے گھر میں وہ آپ کی حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی حکومت انہی کے مشورے سے بنی، اور وہ آپ کی حکومت میں وزیر ہیں، مشیر ہیں، تو آپ کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ گھر جلائیں گے کس لیے؟ گھر جلا دیں گے اس لیے کہ وہاں پر آپ اپنی حکومت کو، وہاں سے خطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ سے بہت بڑا ہماری حکومت کے خلاف شر اٹھے گا، قیام ہوگا یہاں سے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور سے دوسرا کیا ملتا ہے عزیزو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اس کے جواب میں یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم تو یہاں پر صرف ملنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ عمر بھی اتنا بیوقوف آدمی نہیں تھا، عمر تو بڑا سیاستدان تھا کہ وہ اگر مثلا کوئی ایسے ہی دوست اہل بیت علیہ السلام سے صلہ کے لیے، مہربانی کے لیے وہ ایسے ملنے آیا ہو، اس کو دھمکی دیتا نا، دھمکی آگ لگانے کی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر
وہاں سے ان کو خطرہ ہے اپنی حکومت کا۔ اچھا، دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر کو بخوبی پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان کی حکومت کو نہیں مانتا، ان اور زہرا سلام اللہ علیہا بھی ان کے خلاف ہے، بلکہ ابو بکر کے خلاف حکومت کو یہ اتنا فسق کا حکومت سمجھتے ہیں کہ اس کا تختہ الٹنے کے لیے پر مشورے ہو رہے ہیں، یہ ان کے اپوزیشن کا خلاف ہے۔ اور یہ اگر اس بات کو دیکھو عزیزو، جو سیدہ نساء اہل جنہ ہے اور جو شخص انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہے، یہ لوگ اگر ابو بکر کی حکومت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت غیر شرعی ہے، اس کا تختہ پلٹنا اور اس کو ساقط کرنا اور اس کو اوور تھرو کرنا یہ جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ناجائز ہے۔ جو بھی شخص قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ تو بڑا واضح ہے، بڑا ہی واضح ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو ایک حدیث دکھاؤں۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم، حاکم کی مستدرک الصحیحین، جلد نمبر 3، چھاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2009 میں، دار الفکر بیروت میں۔ یہ صفحہ ہے 337 میں، صفحہ نمبر 337، حدیث ہے 4686، ولی ہذا حدیث صحیح الاسناد، حاکم نے کہا صحیح الاسناد ہے، ٹھیک ہے نا، 4686 وافقہ الذہبی فی التلخیص، ذہبی جیسا ناصبی، کٹر ناصبی، اس نے بھی تلخیص مصدرک میں کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترق حتى يرد علی الحوض، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض کوثر پر مجھ پہ وارد نہیں ہوتے، تو یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ حدیث بہت زیادہ، حدیث ثقلین میں بھی ہے، لن يفترقا حتى يرد علی الحوض، کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی حکومت، یہ خود اعتراف ہے ابو عمر کا، عمر نے یہ دھمکی دے کر اور زید ابن اسلم سے روایت کر کے یہ حدیث ہمارے لیے ثابت کر دیا کہ ابو بکر کی حکومت کیا ہے، باطل ہے۔ آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک منٹ، اچھا تو آپ کہاں گیا؟ مصنف ابن شیبہ، المصنف لابن ابی شیبہ، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر عزیزو۔ اچھا، فلما خرج عمر، وہاں سے عمر گیا، جاؤوها، وہ لوگ پھر آ گئے، فقالت تعلمون ان عمر قد جاءنی وقد حلف بالله لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت وایم اللہ لیمضین لما حلف علیہ۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ عمر یہاں پہ آیا تھا، اس نے ایسی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگ پھر تم یہاں پہ آ جاؤ تو ہم کیا کریں گے، وہ گھر جلا دیں گے آپ پر۔ واللہ کی قسم، عمر اپنے اس قسم پہ عمل کرے گا، ہمارا گھر جلا دے گا، آپ لوگ ادھر نہ آئیے۔ پھر وہ لوگ ادھر نہیں آئے۔ اچھا، یہ حدیث عزیزو، اس میں سے جو متائن ثابت ہوتے ہیں، پہلا تعین یہ ہے میرے عزیزو کہ ابو بکر کی خلافت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے حزب اختلاف کا سینٹر سمجھتا تھا، اور اسی لیے آئے ہیں یہ لوگ گھر جلانے کی دھمکی دینے کے لیے۔ تو لذا ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر روایت ہوتی تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو نظر انداز نہ کرتے، اور خود جماعت عمریہ اجماع نہ کرتے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، نص نہیں ہے۔ اس کی خلافت کی تصحیح کی اور
اس کو شرعی بنانے کی صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب کی رضا سے، سب کی اجماع سے ابو بکر خلیفہ بنا ہے۔ تو یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اس کے خلافت پہ کوئی اجماع نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اس کی حکومت اور اس کی خلافت کے مخالف ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے عزیزو کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں، اور ان کے سپورٹرز، ان کے شیعہ آتے ہیں یہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں، تو عمر اس بات سے ان کو خوف کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہمارے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب، اور اہل بیت علیہ السلام نے عمر سے یہ نہیں کہا کہ ہم تو یہاں آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے سب سے بہترین جواب تو یہی تھا کہ اگر سازش نہ تھی وہاں پر تو یہ کہتے کہ ہم یہاں پہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر اور عمر کی خلافت کو باطل سمجھتے ہیں، اور اس کے خلاف جہاد کرنے کو اگر قوت ہو، اگر قدرت ہو، اگر طاقت ہو، جائز سمجھتے ہیں اور غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ اور کیوں کیا متواتر احادیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں۔ ثابت ہو گیا میرے عزیزوں کہ ابو بکر اور عمر قرآن کے نزدیک ان کی خلافت غیر شرعی ہے، اور اگر انسان کے پاس طاقت ہوتا اس زمانے میں ان کی خلافت کو کہ تختہ الٹانا، یہ قرآن کے نزدیک نہ صرف جائز ہوتا بلکہ واجب ہوتا۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 3، اس روایت سے جو پتہ چلتا ہے میرے عزیزوں، وہ کیا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں واضح طور پہ بتا دیا صحیح احادیث کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اتنی تعظیم کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، سب سمجھ میں آئی نا؟ تو اگر عمر رسالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کا ایمان ہوتا، اور اس کی نبوت پہ ایمان ہوتا، اسوہ حسنہ پہ ایمان ہوتا، سنت پہ ایمان ہوتا، تو یہ اس طرح کے غلیظ جملے، اس طرف یہ صرف غلیظ جملے نہیں، اعلان حرب ہے عزیزوں۔ یہ کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، قسم کھا کے کہنا کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا کے جلا دوں گا، یہ عزیزوں یہ اعلان جنگ ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے، دیکھیں اگر آپ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بے عزتی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا قرآن مجید کی کبھی بے عزتی کریں گے؟ نہیں۔ اگر میں نے دیکھا کہ ایک شخص مثلا قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کو جلا رہا ہے، مثلا اس کو پخانے میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کیا لوں؟ میں تو کہوں گا کہ یہ مرتد ہے، بلکہ یہ نہ صرف مرتد ہے، یہ اسلام کا بلکہ دشمن ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اگر یہ شخص گالی دے رہا ہے قرآن کو، یا اس کی کسی طرح بے احترامی کر رہا ہے، تو یہ شخص نہ صرف کافر ہے بلکہ یہ دشمن ہے۔ یہ اس طرح کا بات کرنا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، اس شخص کے جس کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کے شخص کا نہ ایمان رسالت پر ہے، نہ قرآن پر ہے، نہ اللہ پر ہے، اس کا ایمان صرف اپنی حکومت پر ہے، اپنی خلافت پر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خلافت، وہ حکومت جس کی نہ کوئی حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دلیل ہے اجماع اور رضا، اور وہ بھی اجماع اور رضا کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، وہ بھی ثابت ہو گیا۔ اگلا تان میرے عزیزوں، اس نے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حرب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اعلان حرب ہے، اعلان جنگ ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ میں آپ کسی بھی شخص سے کہہ دیں میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، اگر تم نے یہ کہا میں خدا کی قسم تمہارے گھر کو آگ لگا، اور سیریسلی، اور اس کو بھی یقین ہو جائے کہ اب واقع یہ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اور صحیح احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی ثابت کیا نا، صحیح تواتر کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے خطاب کر کے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں وہ مجھ سے لڑتے ہیں، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ مجھ سے لڑتے ہیں کیا کہ میں ان کے خلاف خود حرب ہوں، اور یہ نہایت مبالغہ ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں اگر میں ابھی آپ کو دکھا دوں، تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی میں، اس میں یہی فرماتے ہیں کہ اس میں بڑا
اس میں مبالغہ کے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا انا محارب، پھر کہتے ہیں میں محارب ہوں، میں جنگ کرنے والا ہوں، وہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ انا حرب۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی تالیف المبارک فوری، جز نمبر 1، چاپ بیت الافکار الدولیہ، یہاں پر میرے عزیزو صفحہ نمبر 2638 میں وہاں پہ حدیث ہے انا حرب لمن حاربکم، اور اس کی شرح۔ یہ ملاحظہ فرمائی باب فضل فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہما وآلہما، صفحہ نمبر 2637، یہاں پر یہ روایت ہے میرے عزیزوں، یہاں پر یہ روایت ہے آخر صفحہ کالم نمبر 1 میں، یہاں پہ اگر دیکھیے عن زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی و فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام، بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور 2 نواسے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کہا انا حرب لمن حاربتم۔ حرب کا مطلب ہے کیا؟ جنگ، جنگجو نہیں ہے، محارب نہیں ہے، جنگ، میں جنگ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جنگ ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ابھی میں بتاتا ہوں اس کی شرح آئے گا۔ وسلم لمن سالمتم، اور میں امن ہوں جو آپ کے ساتھ مأمون ہوں، آپ کے ساتھ امن۔ اور یہ حدیث متواتر ہے اپنی جگہ، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کم از کم صحت اس کی بلا شک و بلا ریب ثابت ہے۔ اس کی شرح میں بلے فرماتے ہیں مبارک فوری صاحب، انا حرب لمن حاربتم انا محارب لمن حاربتم، میں محارب ہوں، میں جنگجو ہوں، یعنی میں جنگ کی حالت میں ہوں، میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان شخص سے جو آپ سے جنگ کرے۔ اچھا، جعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسہ نفس الحرب مبالغتاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنگ ہوں، نہیں فرمایا کہ میں جنگجو ہوں، میں خود جنگاور ہوں، میں خود جنگ کروں گا، ٹھیک ہے نا، میں جنگ ہوں۔ تو یہ عربی زبان میں ایک لطافت ہے کہ ایک شخص اگر آپ مصدر کو ذات پہ حمل کرتے ہیں، مصدر کو ذات سے نسبت دیتے ہیں، تو یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی میں شدید جنگ کرنے والا ہوں، میری نہایت شدید اور حتمی جنگ ہے، کن سے؟ جو آپ سے جنگ لڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو جنگ کہا، اور نہیں کہا کہ میں محارب ہوں، کہا کہ میں جنگ ہوں، کہ رجل عدل، جیسے ہم کہتے ہیں رجل عدل، ایک یہ شخص عادل ہے، یہ شخص عدل ہے۔ عدل تو مصدر ہے، عدل کا مطلب ہے کیا؟ عادل ہونا، عدالت کرنا، ٹھیک ہے نا، عادل وہ شخص جو عادل ہے۔ محارب کون ہے؟ جو جنگ کرتا ہے۔ حرب کیا؟ خود جنگ۔ تو یہ کیا کس کے لیے آتا ہے؟ تشدید بیان کرنے کے لیے، سیریس معنی کو اور زیادہ اہمیت دینے کے لیے کہ یہ حتمی اس طرح ہے اور نہایت اس معنی میں بہت شدت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں حرب ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں زید عدل، زید بہت عادل ہے، زید عادل نہیں ہے، بہت عادل ہے، زید عدل، تو فرمائے میں حرب ہوں۔ تو عزیزو، یہ اعلان جنگ ہے کن سے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے، کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اعلان جنگ عزیزو، کیونکہ نبی اہل بیت علیہ السلام سے جنگ کرنا، اہل بیت علیہ السلام سے جنگ کرنا صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مساوی ہے۔ تو کیا ثابت ہو گیا؟ کہ عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کیا، ٹھیک ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں ہے عمر سے، اور عمر کیونکہ ابو بکر کا وزیر ہے، اس کا سپاہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں ابو بکر عمر سے، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرے تو اس کے کفر اور ارتداد میں جو شک کرے وہ خود کافر ہے، اس کے کفر میں شک ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ دوسرا تعان۔ اگلا تعان میرے عزیزوں عمر کا، کہ اس نے دھمکی دیا، ٹھیک ہے نا، کہ میں گھر کو آگ چلا دوں گا۔ صحیح حدیث ابھی ہم اسی تقریر کے شروع میں ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے زہرا سلام اللہ علیہا کے غضب سے۔ تو آپ کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے بچوں کو آگ لگا دوں گا، ٹھیک ہے نا، وہ غضب ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ غضبناک ہوتی ہے، غضبناک ہوتا ہے، تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ یہ باعث اغضاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے سبب ہے۔ اور عزیزو، یہ بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب سے احب تھے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سب سے محبوب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جتنا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت پیار دنیاوی اغراض کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. سمجھ آئی نا؟ جتنا ایک شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہو اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں، چاہے وہ شخص ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو کیونکہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام احب الناس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، احب الناس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے وہ احب الناس عند اللہ، احب الناس عند اللہ. اور یہ بھی ثابت ہے کہ ان کے غضب سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. تو یہ جو عمر نے کہا کہ میں آپ کا گھر جلا دوں گا، یہ باعث غضب زہرا سلام اللہ علیہ، اور یہ بذات خود بغیر کسی اور مقدمے کے باعث غضب اللہ ہے. اور جس پہ اللہ کی غضب ہے وہ اگر دنیا سے جا چکا ہے تو بھی جہنم میں ہے. جس پہ اللہ کی غضب ہے اگر دنیا سے جا چکا ہے وہ تو جہنم میں، اس میں کوئی شک ہے بھائی؟ وَإِلَّا اللہ کی غضب کا مراد کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا مراد یہی ہے کہ وہ جہنمی ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اور فرمایا کہ بلی یغضبنی ما اغضبها، جو ان کو غضب دلائے، جو شخص ان کو زہرا سلام اللہ علیہ کو غضب دلائے وہ مجھے غضب دلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اور رسول کی غضب ابو بکر اور عمر پہ ثابت. اور اسی طرح فرمایا کہ اذیت، صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو دکھایا نا کہ جو یؤذینی ما آذاہا فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، جو ان کو اذیت دے دے وہ میری باعث اذیت ہے. تو یہ تو بلا شک و بلا رائے، آپ کسی بھی شریف آدمی غیر شریف کو بدماش سے بھی کہہ دینا، جو بدماش آدمی میں آپ کے گھر جلانے کے لیے آیا ہوں، میں آ جاتا ہوں کل آپ کے گھر کو جلا دوں گا، اور آپ گورنمنٹ کے بھی کوئی آفیشل ہوں، اس کو اذیت تو ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مسلمانوں پہ تو تکریم اہل بیت علیہ السلام واجب ہے. کم از کم یہ بچڑے کے ماننے والے تو کہتے ہیں کہ ہم پہ واجب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احترام کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بجائے ان کو اذیت کرنا کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، اس سے کیا ثابت ہو گیا میرے عزیزو؟ اذیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اذیت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ در حقیقت اللہ کی سے دشمنی کرتے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کی اذیت کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی اذیت کر سکتا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پیارے ہیں اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت میری اذیت اتنا شدید جرم ہے جیسے کوئی اللہ کی اذیت کرے، حالانکہ اللہ کی اذیت کوئی نہیں کر سکتا. ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اذیت کرتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا اور آخرت بھی لعنت کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے تیار کیا ہوا، ریڈی، بالکل ریڈی، عذابًا مُهِينًا، ایک ایسے عذاب جو ان کی تحقیر کے باعث ہے، ان کو گالی دے دے کر ان کی پٹائی ہوتی ہے وہاں پر اس عذاب میں، گالی کے ساتھ، ان کی توہین کے ساتھ، اہانت کے، عذابًا مُهِينًا، اہانت والی عذاب، تحقیر والی عذاب. تو یہ بھی ثابت ہو گیا الحمدللہ، کیونکہ اذیت اہل بیت علیہ السلام اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ شخص الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اس کے شان میں ثابت ہو گیا. اچھا، مزید میرے عزیزوں آپ کی خدمت میں اس کے متعین اور یہ عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بغض اہل بیت علیہ السلام کی دلیل ہے. بغض اہل بیت علیہ السلام اور بغض امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ ایک شخص کے گھر کو جلاتے ہیں، اس کو مخالف اپنا سمجھتے ہیں، تو یہ بغض اور دشمنی کی دلیل ہے. اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، سب جماعت عمریہ نقل کرتے ہیں کہ ذر نے روایت کی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، لعہد النبی الامی الی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے ساتھ عہد وعدہ ہے، وصیت ہے، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے، اور مجھ سے دشمنی نہیں کرتا سوائے منافق کے، اور یہ اس کی نفاق کی دلیل ہے. اچھا میرے عزیز، اچھا میں اب متائن کو چھوڑ دیں، اب متائن میں بہت بات ہو گئی، بلکہ بہت بات تو نہیں، اس ایک پروگرام کے لیے کافی ہے.
اب میں ایک یہاں پہ ان کے پاس فرار کا اس حدیث سے، کیونکہ اس حدیث کے رجال سب بخاری مسلم کے روات ہیں، سب بخاری مسلم کے روات ہیں، یہ جو ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اس میں سے ان کے پاس فرار کا کیا راستہ ہے؟ فرار کا راستہ یہ ہے عزیزوں، یہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ کہہ دیں گے کہ یہ حدیث جو ہے اسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کی ہے اور ان سے سماع ثابت نہیں ہے، تو یہاں پہ ایک انقطاع ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ایک انقطاع ہے، یہاں پر بھلے یہاں پر یہ حدیث منقطع ہے میرے عزیزو۔ اس کے کئی ایک جواب ہے، ایک جواب ہمارا یہ ہے ان کے پاس بس ایک ہی فرار ہے اس حدیث سے کہ یہاں پر کیا ہے؟ زید اسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے حدیث نہیں سنی ہے۔ اچھا، اس کا جواب کئی ہے کہ بخاری میں خود کئی ایسے احادیث اسلم کی جو اس نے روایت کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے وہاں پہ، بلکہ وہ اس کو یہ تو ثابت ہے کہ اسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو کہ عہد میں تو وہ تھا، لیکن وہ کیا صحابہ میں سے ہے؟ بعض نے تو اس کو صحابہ میں شامل کیا ہے، جیسے حافظ ابو نعیم نے کتاب صحابہ میں صحابہ کی جو اس نے پہ لکھا ہے اس میں اس نے ثابت لکھا ہے اس کو صحابہ میں، لیکن اغلب لوگ اس کو صحابہ میں انہوں نے شامل نہیں کیا، تابعین میں شامل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر ہم آپ کو یہ حدیث دکھاتے ہیں، حدیث صفحہ نمبر کون سا؟ یہ 883 ہے، بھلے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، بلکہ یہ حدیث 882 میں، حدیث نمبر 4833، عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في بعض أسفاره۔ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد اسلم سے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بخاری میں تو یہ روایت کی تم نے کہ زید بن اسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک حدیث۔ دوسرے حدیث آپ کو دکھائیں، کئی ایک حدیث بخاری میں، پھر بخاری میں یہی بخاری عزیزو، ٹھیک ہے نا؟ سب حدیث نمبر 5012، زید بن اسلم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بہت جلد، ابھی جو لوگ منتظر ہیں کال کرنے کے، میں ان کو اچھا، یہ پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے خود روایت کی ہے، بخاری میں اس کی تصحیح بھی کی ہے، جو تمہارا جواب ادھر ہوگا ہمارا جواب ادھر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تم نے بخاری میں زید بن اسلم کی حدیث روایت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہاں پر اگر ابن ابی شیبہ نے اسی انداز میں روایت کی ہے تو اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات عزیزو، یہ کہ زید بن اسلم نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے سماع نہیں کیا، یہ کسی نے نہیں کہا، کسی نے ذکر نہیں کیا اس کو، یہ کس کا ادعا ہے؟ یہ ایک جھوٹی ادعا ہے، آپ لوگ وہاں پہ شاہد نہیں ہیں۔ میں آپ کو زید بن اسلم کے میں تراجم آپ کو دکھاتا دیتا ہوں، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء، جز نمبر 4،
چھاپ مؤسسۃ الرسالہ جو سنہ 1417 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہ اسلم العدوی، یہ حبشہ کا تھا تو کالا غلام تھا. بلی لیکن کیونکہ یہ اس ابو بکر عمر کا غلام تھا تو یہ عدوی کہلاتا ہے، موالی میں سے العدوی العمری. اچھا، اس کے والد کا نام بھی نہیں معلوم کہ اس کے ابے کا نام کیا ہے. کسی نے کہا کہ وہ سب عین التمر کے اسیروں میں سے ہے. کوئی کہتا ہے وہ یمانی ہے، کوئی کہتا ہے حبشی ہے. قیلہ ہے، یہ سب قیلہ ہے، ٹھیک ہے نا، قیلہ. بلے اشتراہ عمر نے اس کو کہتے ہیں کہ حبشی تھا. عمر نے اس کو خریدا تھا بمکہ، مکے میں خریدا تھا. اذ حج بالناس فی العام الذی یلی حجۃ الوداع زمانہ ابی بکر. کہا جاتا ہے کہ اسی سن میں جب عمر حج پہ گیا تھا ابو بکر کی پہلی خلافت میں، حجۃ الوداع کے بعد ابو بکر عمر حج پہ گیا تھا تو اس وقت اسی سال میں اس نے خریدا ہے. اسی سال میں، نہ کہ حج کے موقع پر، بلکہ اسی سال میں اس نے خریدا. اب کہاں پہ خریدا یہ بھی نہیں کہا، مکے میں خریدا ہے، مدینے میں خریدا، وہ نہیں بولا اسی سال میں جب یہ حج پہ گیا تھا اسی سال میں اس نے خریدا ہے. یعنی ابو بکر کی خلافت کے بالکل ابتدا میں اسی سال میں اس نے خریدا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابو بکر کے حکومت حجۃ الوداع کے اگلے سال، دیکھیں ملاحظہ فرمائیں یہاں پر حجۃ الوداع کے وہی حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج ہے نا، سنہ 10 ہجری کو، سنہ 11 ہجری کو عمر نے حج کیا ہے. سنہ 11 ہجری کو ابو بکر کی حکومت میں اسی سال اس نے خریدا. یعنی ابو بکر کی حکومت کے ابتدا میں اس نے اس کو خریدا ہے. اب خریدا اس نے کہاں خریدا یہ نہیں بتایا، مکے میں خریدا، مدینے میں خریدا، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس کی وفات جو ہے بہت عبد الملک ابن مروان، 100 سال سے زیادہ اس نے عمر کیا، عبد الملک ابن مروان کی حکومت میں مرا. اچھا، یہ ہے کتاب التہذیب حافظ ابن حجر کی، جلد نمبر 1، یہاں پر صفحہ نمبر 267 میں یہاں پہ اس کے متعلق کہتے ہیں، حافظ زید کے متعلق کہتے ہیں، زید عین، یعنی کہ سب کتب نے ان سے روایت کیا، بخاری مسلم بقیہ اربعہ نے. العدوی ادرک زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو ادراک کیا ہے. اچھا، معاف کیجیے گا. وروى عن ابی بکر ابو بکر سے اس نے روایت کیا، ومولاہ عمر، اپنے مولا عمر سے، وعثمان وابن عمر وفلان فلان سے روایت کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ ابو بکر سے بھی روایت کی ہے، عمر سے بھی روایت کی ہے. اور اب عمر نے اس کو کب خریدا ہے؟ اس وقت خریدا ہے جب یہ سنہ 11 ہجری میں خریدا. سنہ 11 ہجری میں کہاں خریدا ہے نہیں معلوم. اچھا، تو اب کون کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے اس نے نہیں سنا ہے، وہاں پہ اس حادثے کا یہ شاہد نہیں تھا. کون کہتا ہے؟ کس کے پاس دلیل ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں، یہ کتاب ہے مسلم پہ. بس مجھے 5 منٹ دے دیں، جو لوگ کال کر رہے ہیں 5 منٹ کے بعد میں آپ کے بات کا جواب دوں گا. عزیزو، یہ مسلم ہے، مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری، چھاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا. یہاں مسلم کا مقدمہ ہے، مقدمۃ مسلم. یہاں پہ اپنے مقدمے میں مسلم فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على حكاية القول والأخبار عن سوء رؤية أن كل إسناد لحديث فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنه ما كان في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمع منه وشافه، غير أن لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنها التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء. کہتے ہیں کہ ایک ایسا ذلیل آدمی ہے، ایک ایسا جاہل محدث ہے جس نے یہ جملے کہے ہیں کہ اگر ایک شخص روایت کرتا ہے کسی دوسرے شخص سے، روایت کرتا ہے فلان عن فلان، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک عصر واحد میں رہتے تھے، جیسے مثلا حافظ ابن حجر نے کہا کہ اسلم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادراک کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر نبی کو ادراک کیا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بطریق قولہ ادراک کیا ہے. اچھا، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اگر دو آدمی ایک آدمی دوسرے سے روایت کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عصر واحد میں رہتے تھے اور جائز ہے اور ممکن ہے
کہ اس نے اس سے سنا ہو، اس نے سماع کیا ہو، مشافہتاً اس سے نقل حدیث کیا ہو، لیکن ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ کوئی ایسی ویریفیکیشن نہیں ہے، تو یہ حجت اس سے قائم نہیں ہوتا، حجت اس سے قائم نہیں ہوتا، یہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ کسی محدث نے کہا، کسی شیخ نے کہا، ٹھیک ہے نا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ علی بن المدینی کا قول ہے، لیکن جو تحقیقات علماء نے کی ہے جماعت مخالفین کے معاصرین جو وہابی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہ علی بن المدینی کا یہ قول ہے، نہ بخاری کا یہ قول ہے، بلکہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس کا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ بہت اپنی جگہ پہ یہ بہت لمبی بحث ہے۔ تو اس کے رد میں مسلم کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلِ يَرْحَمَكَ اللَّهُ، یہ قول فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ، کہ اسانید میں اس طرح تعین کریں کہ ہمیں تو ثابت نہیں ہے کہ فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، میرے پاس کوئی اس کی ثبوت نہیں ہے۔ قول مخترع، یہ ایک بناوٹی قول ہے، ایک بناوٹی رائے ہے۔ مخترع یعنی بناوٹی، اس کی کوئی اساس ہی نہیں۔ مستحدث، یہ ایک بدعت ہے۔ غیر مسبوق صاحبہ الیہ، اس مولوی سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا، اس شیخ سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ ولا مساعد له من اہل العلم علیہ، اور کوئی بھی محدث اس کا قائل نہیں ہے۔ وذلك ان القول الشائع المتفق علیہ بین اہل العلم بالاخبار والروایات قدیما وحدیثا، وہ قول جو شائع ہے متفق علیہ بین اہل الحدیث سابق ایام میں، قدیم میں اور آج کے زمانے میں، ان کل رجل ثقۃ روى عن مثله حدیثا، جو بھی ثقہ شخص دوسرے ثقہ سے حدیث نقل کرتا ہے، وجائز ممکن له لقاؤه، اور یہ جائز ہے، ممکن ہے ان کا آپس میں ملاقات، والسماع منه، ملاقات ممکن ہے، بھئی ایک زمانے میں رہتے تھے، ملاقات ممکن ہے کہ اس نے اس سے سنا ہو، لیکن دونوں ثقہ، لکونہما جمیعا کانا فی عصر واحد، کیونکہ دونوں ایک ہی عصر میں رہتے تھے، وان لم یأتی فی خبر قط انہما اجتمعا، گرچہ ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہ ہو کہ یہ دونوں آپس میں کبھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، ولا تشافہا بکلام، اور ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپس میں کبھی ان کی گفتگو ہوئی ہے، فالروایت ثابتۃ والحجۃ بها لازمہ، ایسی حدیث جو ہے روایت حق ہے، صحیح ہے، اور یہ حجت بھی ہے، حجت بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں اسی کی تائید میں ایک دو جملے مزید نقل کر دوں، تاکہ یہ اسلم والی جو کہانی انہوں نے گڑی ہے کہ اسلم کی سماع ثابت نہیں ہے، یہ بالکل یہ ہمیشہ کے لیے مرتفع ہو جائے۔ ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے کتاب الرسالہ لمحمد ابن ادریس الشافعی، شافعی جو شوافع کا امام ہے، اس کی کتاب ہے الرسالہ، چاپ بلی مطبعۃ الحلبی، تحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 278 میں، قال فما بالک قبلت، اگر کوئی شخص مجھ سے کہہ دے کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے ایسی حدیث کو قبول کیا ممن لم تعرف بالتدلیس، کہ راوی مدلس نہیں ہے، مدلس اس کو بولتے ہیں جس نے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے نا، مدلس ایسا ظاہر کرتا ہے کہ میں نے اس شیخ سے سنا ہے، لیکن وہ کہتا ہے وہ اس سے سنا نہیں ہے، ایسے ظاہر کراتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ اچھا، ان یقول عن وقد يمكن ان يكون فيها ان يكون لم يسمع، اور وہ شخص معن حدیث نقل کرتا ہے، فلانا عن فلان، نہیں کہتا کہ اخبرنی، نہیں کہتا کہ حدثنی، نہیں کہتا کہ اس نے مجھے نقل کیا نا، وہ کہتا ہے کہ عن فلان، زید بن اسلم روایت کرتا ہے، اسلم روایت کرتا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایسے حدیث کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ فقلت المسلمون العدول عدول اصحاء الامر فی انفسهم وحالهم فی انفسهم حال غیرهم فی غیرهم، کہتے ہیں مسلمان، ہمارے پاس پہلا اصول یہی ہے کہ مسلمان سب عادل ہیں اور ان کی بات صحیح ہوتی ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے نا۔ الا ترى انی اذا عرفتم بالعدل فی انفسهم قبلت شہادتهم، اگر ہمیں پتہ چلا کہ ایک شخص صحیح آدمی تو اس کی شہادت مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے فلانے سے روایت کی ہے یا فلانے سے روایت کرتا ہے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث معن کو یہ مانتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہ بھی ہو کہ فلانے نے فلانے سے لقاء ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، وہ واقع میں موجود تھا، یہی کہ وہاں سے نقل کرتا ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے یا مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اب آپ کے کالز کا جواب دیتے ہیں، بہت مہربانی آپ سب۔ السلام علیکم، السلام علیکم، کالر بات کرو بھائی۔
کالر بہت کال کر رہے ہیں، بات کریں السلام بھائی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، کیسے ہیں الحمد للہ، آپ آپ؟ سنائیں۔ بہن ہیں یا بھائی ہیں ہمارے؟ نہیں، بہن ہوں۔ آپ بہن ہیں، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، حکم کریں بہن۔ آمین، جزاک اللہ۔ میں نے سنی اور شیعہ کے میرا نام آمنہ ہے، میں یو پی سے بات کر رہی ہوں۔ خدا آپ کو عزت دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو۔ میں سنی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تھوڑی کنفیوز ہوں، تھوڑی پزل ہوں، تو مجھے کون سا راستہ کیا کرنا چاہیے، اہل بیت رسول کا، یا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو خود پتہ ہے، آپ کے اپنے سوال میں اس کا جواب ہے کہ آپ جو ہیں ان لوگوں کو راستہ اختیار کریں گے جو مطہر ہیں، جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا ان کے جو مخالف ہیں ان کے۔ ابھی میں نے آپ کو ابھی تقریر کی ہے کہ سب سے بڑا جو سبب ہے کہ شیعہ اور سنی بنے ہیں، ہم شیعہ کہلاتے ہیں، آپ سنی کہلاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، اور جو سنی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے، کہتے ہیں اجماع صحابہ، رضا صحابہ۔ اب ہم نے ابھی آپ کی اسپیچ میری اگر آج دیکھ لیں آپ، اس میں آپ غور کریں تو میں نے کتنے دلائل لائے ہیں کہ اس میں کوئی اجماع نہیں تھا، کوئی رضا نہیں تھا، ان کے کوئی کنسنسس نہیں تھا۔ اسی لیے تو عمر آیا ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، اگر آپ لوگ یہاں پہ پھر آپ کی میٹنگ ہو گئی تو میں آگ لگا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آگ لگانے کی جو دھمکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کو باطل سمجھتے تھے، ابو بکر کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور عمر کو، ابو بکر کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا اختلاف مخالفین کا مرکز جو ہے یہی گھر ہے، یہی گھرانہ ہے، تو اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس اپوزیشن کو جلد از جلد ہمیں ختم کرنا چاہیے، اسی لیے وہ آگ لگانے کی جو ہے دھمکی دے رہا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ پہلی بات یہ ثابت ہو گیا کہ لیکن جب کنسنسس نہیں ہے۔ جی حکم کریں۔ تو آپ کی کال ریکنیکٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر کوئی کنسنسس نہیں ہے، رضا نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹی کہانی سنائی گئی ہے آپ لوگوں کو کہ ابو بکر کی خلافت پہ سب کا اجماع ہے۔ تو اس کی خلافت کی تصحیح کی ایک ہی دلیل ہے اجماع، ایک ہی دلیل ہے رضا، اور نہ اجماع ہے نہ رضا ہے، بلکہ اس کے بالعکس انہوں نے جو دھمکی دی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اس سے جو متائن آج میں نے گنتی کیا نا، جو متائن میں نے گنتی کیا ہے کہ ان کا اس سے نہ صرف، بلکہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی جو دشمنی ہے، ان کی جو اذیت ہے، وہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ان سے جنگ لڑنا اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑنے کے مترادف ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں نہ صرف ان کی خلافت کو باطل کر دیتی، اس سے بڑھ کر بہت اور چیزوں کو خراب کر دیتی۔ جی بہن، آپ حکم کریں۔ آپ کنیکٹڈ ہیں بہن؟ بہن آپ کی آواز نہیں جی آواز آ رہی ہے؟ کوئی مزید ہے؟ حکم؟ جی حکم کریں بہن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ کے گلاس میں پانی نہیں پینا چاہیے، کچھ جب ادھر ہوتے ادھر ہو جاتا ہے، بنا ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے، تو میں ریئلی کنفیوز ہوں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے راستے پہ چلوں۔ بالکل آپ اہل بیت علیہ السلام کے راہ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے بہن؟ آپ نے صحیح سوچا، ٹھیک ہے، بہت مہربانی، خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ، خدا حافظ، آپ خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی۔ کوئی اور سوال نہیں ہے؟ نہیں، جزاک اللہ، بہت مہربانی آپ سب، خدا آپ کو سلامتی دے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اسی قضیہ سے، یہی قضیہ جو شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کے حکومت نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، عزیزوں، فدق کا جو معاملہ ہے، حکومت کا جو برتاؤ ہے، ان کی جو ناراضگی ہے، یہ خود بہترین دلیل ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے۔ بہترین دلیل، واضح دلیل، ایک ایسا فرقان ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، ایک ایسا میزان ہے حق و باطل کا کہ بالکل سب صاف ہو جاتا ہے اس معاملے میں۔ جو سب سے اختلافی مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو گورنمنٹ کا جو برتاؤ رہا ہے، وہ ان کے نہ صرف ان کے خلافت کے بطلان کے لیے بلکہ ان کے کفر کے لیے کافی ہے، ان کے کفر کے لیے، ان کے ارتداد کے لیے کافی ہے۔